عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے۔ وہ جی حضرت عمر نے خط لکھ دیا تھا دریائے نیل کو، خدا دا نہ آ جائے، عقل دے ناخن لو، ہائے 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 نہ، پرانے فرقے، پرانی کہانیاں، پرانے بزرگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مرزا محمد علی انجینئر نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان کرامت، جو انہوں نے دریائے نیل کی طرف خط لکھا اور دریائے نیل اللہ کے حکم سے بہنا شروع ہو گیا، اس کرامت کا مرزا نے مذاق اڑایا اور اسے کہانی کہا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ علماء اہل سنت نے اسے اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کیا ہے۔ آج کی اس نشست میں میں مرزا کے اس دھوکے اور جھوٹ کا پردہ چاک کروں گا اور آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ اکابر محدثین نے اس کرامت کو اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ استدلالا لکھا ہے اور لکھنے کے بعد کوئی جرح نہیں کی، اور اسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان کرامت قرار دیا ہے۔ لیکن اس مرزا کے اندر کی رافضیت اور اس کے سینے میں جو صحابہ اکرام کا بغض ہے، وہ اسے صحابہ اکرام کے فضائل قبول نہیں کرنے دیتا۔ تو سامعین، آج کی نشست میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب دلائل النبوہ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام مستغفری رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 434 ہجری ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور یہ کویت کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 601 ہے۔ امام مستغفری رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ استدلالا لکھتے ہیں، وَقَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِبِطَاقَةٍ فِي دَاخِلِ كِتَابِ إِلَيْكَ فَأَلْقِيهَا فِي النِّيلِ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور حکم دیا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابُ إِلَىٰ عَمَرَ بْنِ الْعَاص أَخَذَ الْبِطَاقَةَ فَفَتَحَهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ نِيلِ مصر۔ جب وہ خط حضرت عمر ابن عاص کی طرف پہنچا، آپ نے خط کھولا تو خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین حضرت عمر کا دریائے نیل کی طرف ہے۔ آگے سنیے گا سامعین، اما بعد فَإِنَّكَ إِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي۔ حضرت عمر ابن خطاب نے لکھا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيكَ۔ اور آپ نے آگے لکھا کہ اگر اللہ واحد القہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تجھے چلا دے۔ فَأَلْقَى الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ قبل الصلیب بیوم، تو انہوں نے اس خط کو یوم صلیب سے ایک دن پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ آگے سنیے گا سامعین، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أَجْرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى 16 ذراعًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ۔ تو جب وہ صبح اٹھے تو ایک ہی رات میں اللہ کے حکم سے دریائے نیل 16 ہاتھ کی گہرائی سے بہ رہا تھا۔ سامعین، یہ ہے حضرت عمر ابن خطاب کی عظیم الشان کرامت، جسے جلیل القدر محدث امام مستغفری رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ استدلالا لکھ رہے ہیں، اور یہ جاہل اس کرامت کا مذاق اڑا رہا ہے اور اسے کہانی کہہ رہا ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں عقائد اہل سنت کی معتبر کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام حبت اللہ اللالقائی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 418 ہجری ہے۔ اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 426 ہے، اور سامعین یہ کتاب مصر کی مطبوعہ ہے۔ امام حبت اللہ اللالقائی رحمت اللہ علیہ نے بھی
حضرت عمر ابن خطاب کی اس عظیم الشان کرامت کو استدلالن اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ سامعین، اب یہاں پر میرا سوال ہے، کیا عقائد کی ایسی معتبر کتابوں میں محدثین کیا کہانیاں لکھتے ہیں؟ تو سامعین، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ محدثین نے اس کرامت کو سند کے ساتھ استدلالن اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اسے حضرت عمر ابن خطاب کی عظیم الشان کرامت قرار دیا ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المنتظم ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث جو کہ علل حدیث کے بھی امام ہیں، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ اور سامعین، اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے، اس کا صفحہ نمبر 294 ہے، اور سامعین یہ کتاب بیروت کی مطبوعہ ہے۔ اور سامعین، اس میں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت عمر ابن خطاب کی اس عظیم الشان کرامت کو استدلالن اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو سامعین، اب ذرا غور کیجئے گا، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسا محدث اسے اپنی کتاب میں استدلالن لکھ رہا ہے۔ اگر یہ مرزا کے بقول کہانی تھی یا یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کا مذاق اڑایا جائے، جسے کہانی کہا جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس جاہل کو تو پتا چل گیا کہ یہ کہانی ہے، کیا امام ابن جوزی کو پتا نہ چلا؟ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اسے لکھا ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ اگر یہ واقعہ من گھڑت ہوتا تو ضرور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس پر جرح کرتے، اس کا رد کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، اور یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ اور سامعین، اس کتاب کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے بھی اسی کرامت کو، حضرت عمر ابن خطاب کی عظیم الشان کرامت کو اپنی اس کتاب میں استدلالن لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب البدایہ والنہایہ ہے، جس کے لکھنے والے ابن کثیر دمشقی ہیں۔ اور سامعین، یہ وہی کتاب ہے جس کے حوالے مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی دیے ہیں۔ اور سامعین، اس کتاب کی جلد نمبر 7 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 107 ہے۔ اور سامعین، یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ امام ابن کثیر دمشقی نے بھی حضرت عمر ابن خطاب کی اس عظیم الشان کرامت کو استدلالن اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الصواعق المحرقہ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور سامعین، اس کتاب کا صفحہ نمبر 126 ہے، اور یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ امام ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان کرامت کو استدلالن اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ الخلفاء ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور سامعین، اس کتاب کا صفحہ نمبر 128 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کرامت کو استدلالن اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب کنز الامال ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام علی متقی الہندی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور سامعین، اس کی جلد نمبر 12 ہے، اور سامعین اس کتاب میں روایت کا نمبر 35754 ہے۔ امام علی متقی الہندی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان کرامت کو استدلالن اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں مجموعہ رسائل ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 78 ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت عمر ابن خطاب کی اس عظیم الشان کرامت کو لکھا ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب لوامی الانوار البہیہ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث محمد بن احمد بن سالم الصافرینی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ سامعین اس کتاب کے صفحہ نمبر 410 پر امام صافرینی رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان کرامت کو استدلالن اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ سامعین، میں نے الحمدللہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے معتبر کتب احادیث میں سے ثابت کیا کہ اکابر محدثین نے
حضرت عمر ابن خطاب کی اس عظیم الشان کرامت کو سند کے ساتھ استدلالن اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہیں کی اور اسے حضرت عمر ابن خطاب کی عظیم الشان کرامت قرار دیا ہے۔ لیکن اس بندے کے سینے میں جو صحابہ کرام کا بغض ہے اور اس کے جو اندر کی رافضیت ہے، وہ اسے صحابہ کرام کے فضائل قبول نہیں کرنے دیتی۔ انشاءاللہ اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔